مسیح یسوع کے عظیم جلالی فتح النام میں آپ سب کو فرمان مسیح کا عقیدت برا سلام قبول ہو۔ روایتی مسیحیت، سچائی یا فریب؟ روایتی مسیحیت، سچائی یا فریب؟ مصنف برادر ایول فرینک کریفرڈ، جرمنی۔ مترجم نوبل سلاس گل۔ اگر تیرا کلام مزید مستند نہیں رہا تو میرے ایمان کی بنیاد کس پر ہو؟ مجھے ہزاروں جہانوں سے کیا سروکار، میں تو تیرے کلام کی بہترین بجاوری کے لیے کوشاں ہوں۔ جملہ حقوق بحق نشر محفوظ ہیں۔ کتاب روایتی مسیحیت، مدعی و مصنف بائی ایول فرینک، مترجم نوبل سلاس گل، بار سیکنڈ ایڈیشن، اشاعت جون 2021، تعداد 1000۔ نیچے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، جو بھائی عرفان مائیکل از لندن ان کی بڑی کاوش کے وسیلہ سے دوبارہ چھپی۔ پیش لفظ: یورپین یونین، جس میں مذہب اور سیاست آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس کی عالمی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کو فوری طور پر لکھنے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ میں اس حقیقت سے قائل ہو چکا ہوں کہ ہمارا واسطہ وقت کے اہم موضوع کے ساتھ ہے۔ دراصل وقت کی سچائی کو اس سے زیادہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب بعض انداز سے کچھ انوکھی بھی معلوم ہو سکتی ہے، تاہم ان باتوں کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو تاریخی حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھا کر کھلا چھوڑنا ہوگا۔ مسیحیت کی نشو و نما کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں ابتدا کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ میرے خیال کے مطابق اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سچائی کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ چونکہ میں نے اس فرض کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس لیے میں نے علم الہیات اور منطق کو پیش کرنے سے گریز کیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب مختلف ممالک کے اندر ان کی مقامی زبانوں میں شائع کی جائے گی، اس لیے مندرجہ ذیل نظریات کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گو میں خود مختلف نظریے کا حامی ہوں، تو بھی ہمیں دوسروں کے نظریے اور وقار کا احترام کرنا چاہیے، کہ ان کا ایمان اور طریقہ عبادت ہمارے لیے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا کے 80 کروڑ ہندو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ گائے کے گوبر کی راکھ کو اپنے ماتھوں پر لگاتے ہیں تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ اسی طرح اگر سکھ گرودوارا امرتسر میں داخل ہونے والوں کو جوتی اتار کر اور پاؤں دھو کر جانے کے لیے کہتے ہیں تو جو جانا چاہتے ہیں ان کو ایسا کرنا پڑے گا۔ الغرض مسلمان کی مساجد ہوں یا دیگر مذہب کے مندر، ہر ایک کو ان کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ بات میں نے 100 سے زائد ممالک کے مشنری دوروں کے دوران دیکھی ہے۔ میں جہاں کہیں بھی گیا اپنے سامنے ایک وسیع اور کھلا دروازہ پایا۔ میں نے بین الکلیسیائی کانفرنس اور کئی گرجوں میں مہمان اسپیکر کی حیثیت سے پیغام پیش کیا۔ جنوبی افریقہ میں مجھے ایک رومن کیتھولک چرچ میں ان کی معمول کی عبادت میں کلام پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ چونکہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں اچھے برے کا فیصلہ کرے اور جو چاہتا ہے اس کو قبول کرے، اس لیے میں بنیادی طور پر سب کا احترام کرتا ہوں۔ چند مرتبہ مجھے ویٹیکن میں سینٹ پیٹرز کیتھیڈرل کے اندر تمام دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو بڑی جانسوزی کے ساتھ سینٹ پیٹرز کے مجسمے کے پاؤں چومتے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر اس سے کئی زیادہ چیزوں کو دیکھا ہے۔ چونکہ میں بنی نوع انسان کے بارے میں بہت احساس ہوں، اس لیے مجھے ان پر بڑا ترس آتا ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے کلام کے نقطہ نگاہ سے درست اور غلط باتوں کا جائزہ پیش کیا ہے۔ ایک بالغ شخص کو ان چیزوں کا خود جائزہ لینا چاہیے۔ ایک نہایت ہی اہم ضرورت کے تحت مجھ سے سب سے پہلے خدا کے پاک کلام
کی روشنی میں رومن کیتھولک ادارے کے بارے میں اظہار خیال کرنا پڑے گا اور اس کے بعد خدا کے کلام کا سامنا ہوگا۔ صرف الہی مکاشفہ کی روشنی میں ہی سچائی کو دیکھ کر فریب اور غلطی کو پہچاننے کی تمیز حاصل کر سکتے ہیں۔ رومن کیتھولک کلیسیا کے اس دعوے کو کہ نجات صرف ان کے درمیان ہی مل سکتی ہے کم و پیش دوسری کلیسیاؤں نے بھی اپنا رکھا ہے۔ نجات کے بارے میں سب نے اپنا فارمولہ وضع کر رکھا ہے جو فی الحقیقت ممکن نہیں، تاہم جو کلیسیا مسیح اور بطور خاص پطرس اور دیگر رسولوں کا حوالہ دیتی ہے، اسے اس بات کا امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ان کا دعویٰ درست ہے یا غلط۔ خدا تمام پڑھنے والوں کو برکت بخشے، آمین۔ تعارف۔ دور حاضرہ میں کسی سے خدا اور ایمان کے بارے میں بات کرنا آسان نہیں۔ بعض کے نزدیک یہ مضمون بالکل بے وقت اور بوڑھوں کے لیے ہے، جبکہ بعض لوگ خدائی باتوں کو اپنی زندگی اور نظام قدرت میں تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں اور کچھ ایک عظیم قوت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو جو لوگ اس کی ہستی کے قائل نہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ سوالیہ نشان۔ ماضی میں جو کچھ خدا کے نام اور مذہب بھی لبادے کی اوڑ میں ہوا، اس نے انصاف کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دیا ہے۔ ایسے لوگ خدا اور مذہبی اداروں کو ایک ہی سطح پر دیکھتے ہیں۔ وقت کی رفتار کے ساتھ تاریخ سازوں نے مختلف زمانوں میں رونما ہونے والے برے واقعات کی داستانوں سے کتابیں بھر رکھی ہیں۔ اس زمانے میں بھی بعض جرات مند مصنفین نے ان باتوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے جو ناقابل یقین ہے۔ ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو فطرتی قوت کے علاوہ کسی مفوق الفطرت طاقت کے قائل ہیں۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان مرنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا۔ در حقیقت ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ موت کے وقت ہر چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کی جان کنی کا وقت آئے گا تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا وہ غلطی پر تھے۔ ہر شخص نے کسی نہ کسی ملک کے اندر کسی مذہب یا عقیدے میں جسے وہ درست سمجھتا ہے جنم لیا ہے۔ موجودہ ناقابل فہم ترقی جس میں گھوڑے اور بگی سے راکٹ لانچر، موٹر کار ڈرائیور سے ستاروں پر جانے والے لوگ جو کچھ خدا نے 6000 سال قبل کہا اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ پیدائش 11 باب 6 آیت۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ اور اپنی کامیابی پر بھروسہ کرنے لگا ہے۔ اس کے ساتھ وہ خدا سے زیادہ دور ہو کر اس کے کلام پر شک کرنے لگا ہے۔ جو کچھ خدا نے باغ عدن کے اندر کہا اس کے بارے میں خدا کے دشمن نے یہ کہا کہ یہ کہہ کر پہلے انسان کے دماغ میں شک کا بیج بونا شروع کیا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ سوالیہ نشان۔ پیدائش 3 باب 1 آیت۔ اس نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کے کلام کے آگے ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ آج وہ پڑھے لکھے عالموں اور سائنسدانوں کو تحریک دے کر اور کئی قسم کے دلائل میں مبتلا کر کے اس مقام تک پہنچا رہا ہے جہاں وہ خالق کے برخلاف ہوں۔ لوگ خدا کے کلام پر شک کرنے لگے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کی ناکامی اور ان کے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ ہر چیز ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ایسا دھماکہ کب اور کہاں واقع ہوا۔ اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ ہر زندہ مخلوق ایک اصل مادے سے پروان چڑھی تو اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس مادے کے وجود میں لانے اور اس میں زندگی پیدا کرنے کا کون ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ارتقاء کو مانتا ہے تو وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ اگر کبھی اس قسم کی ترقی ہوئی تو ابھی تک ہم اس
ادنا مخلوق کے وجود کیوں دیکھتے ہیں؟ خالق کے بیان کے مطابق ہر چیز اپنی جنس کے مطابق پیدا ہوئی ابھی تک ہو رہی ہے۔ ہر روز دنیا میں لاکھوں زندگیاں رونما ہوتی ہیں اور یہ تخلیق معجزے کی دہرائی ہے۔ اس قسم کے فریضوں کا جو سدا قائم رہنے والے حقیقی ثبوتوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ خالق کی اس عبادت پر جو مقدس صحیفوں میں محفوظ ہے شک پیدا کر کے بے اثر کیا جائے۔ مندرجہ ذیل عقائد کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جس طرح تاریخ بتاتی ہے، خدا کے نبیوں نے کبھی مذہب یا ایمان نہ شروع کیا، نہ ہنوک، نہ نوح، نہ ابراہیم اور نہ موسیٰ، نہ ایلیا اور نہ ہی یسایہ نے۔ غرض یہ کہ کسی بھی نبی نے جسے خدا نے بھیجا کسی مذہب کی بنیاد نہ ڈالی۔ یہ حقیقت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جو کچھ انہوں نے خدا سے حاصل کیا اس میں سب شریک ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پرانے عہد نامہ آپس میں پوری طرح سے ہم آہنگ ہے۔ صرف ایک ہی تھا جس نے کلام اور کام کیا، اور وہ تھا خداوند خدا، جس نے اپنا منصوبہ ان پر ظاہر کیا جس کو اس نے ایک خاص مقصد کے لیے بلایا۔ یہ لوگ خدا کی الہی آواز سے وہ مختلف زمانوں میں رونما ہوئے، اور انہوں نے اپنے بلاوے کے مطابق اپنے حصے کا کام حاصل کر کے نجات کے منصوبے کے لیے بنیاد انبیانہ پیشن گوئیاں کی۔ گویا وہ مختلف صدیوں میں آئے اور ان کے درمیان ہزاروں سال کا واقعہ تھا، تو بھی ان کی تحریروں میں مکمل یگانگت تھی اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا۔ جن رسولوں کو خداوند نے بھیجا انہوں نے بھی کوئی مذہب قائم نہ کیا۔ انہوں نے حلیمی اور سادگی کے ساتھ ان زبردست حقائق کو بیان کیا کہ پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جہاں تک نئے عہد نامے کی کلیسیا کی تعمیر اور بنیاد کا تعلق ہے، اس کو انہوں نے مکمل طور پر جلال کے خداوند پر چھوڑ دیا، جس نے فرمایا کلیسیا میں بناؤں گا۔ اس نے یہ کام پطرس، پولس یا کسی اور رسول کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے اس نے مسیح کے بدن یعنی کلیسیا میں مختلف خادموں اور روحانی نعمتوں کو رکھا۔ افسیوں 4 باب اس کی 11 آیت، پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 14 آیت مقدسہ۔ بائبل کی کلیسیا کسی انسان کا بنایا ہوا ادارہ نہیں، بلکہ ایک زندہ بدن ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جسے خدا نے ان نجات یافتہ لوگوں کے رہنے کے لیے چنا ہے جن پر فضل ہو چکا ہے۔ اسے خدا کی ہیکل کہہ کر بھی پکارا گیا ہے، افسیوں 2 باب 21 آیت، اور خدا کا گھر بھی کہا گیا ہے، عبرانیوں 3 باب 6 آیت۔ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں یا مقامات مقدسہ میں نہیں رہتا، یسایہ 66 1 اور 2 اعمال 1 آیت اور 2 آیت، اعمال 7 باب 48 اور 49 آیت۔ وہ صرف اپنے لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ وجہ یہ جاننے کے لیے خدا کی کلیسیا کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے اور اس میں بپتسمہ کس طرح دیا جاتا ہے، ہمیں ابتدا کی اصل کلیسیا کی طرف لوٹنا ہوگا، پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 15 آیت۔ ان باتوں کا جواب صرف سچائی کی کتاب خدا کے پاک کلام کے اندر ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس نظریے اور خدا کے سامنے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر یہ کتاب صفحہ تحریر پر لائی جا رہی ہے۔ مصنف بائی ایورڈ فرینک۔ کتاب کی فہرست دیکھیں۔ فہرست، مضامین، نمبر شمار، عنوان، صفحات۔ نمبر 1، امتحان کے لیے کھڑا ہونا۔ نمبر 2، اصلی مسیحیت اور بعد کے دور۔ المناک نمبر 3، المناک آغاز۔ نمبر 4، پاپاؤں کے بے بنیاد دعوے۔ نمبر 5، مریم کون ہے۔ نمبر 6، دین مریم کیا ہے۔ نمبر 7، اصلاح نیا آغاز۔ نمبر 8، خدا۔ نمبر 9، خدا کی ذاتی گواہی۔ نمبر 10، خدا کی تھیوفنی یا دیدنی صورت۔ نمبر 11، خداوند کا جلال۔ نمبر 12، خدا سے نکلا ہوا۔ نمبر 13، خداوند کا نام۔ نمبر 14، ایک مفید موازنہ۔ نمبر 15، یسوع خداوند ہے۔ نمبر 16، جو کوئی یسوع کا اقرار کرتا ہے۔ نمبر 17، مسیح یسوع انسان۔ نمبر 18، بپتسمہ۔ نمبر 19، عشاء ربانی۔ نمبر 20، انسان کا گرنا۔ نمبر 21، راست بازی۔ نمبر 22، نئی پیدائش۔ نمبر 23،
تقدیس، نمبر 24 خدا کے پاک روح سے بپتسمہ، نمبر 25 چناؤ یا ازل سے مقرر کیا جانا، نمبر 26 خداوند کے نزدیک 1000 دن 1000 برس کے برابر، نمبر 27 آخری وقت کا مطلب، نمبر 28 آخری نتیجہ اور 666 کا پر اسرار عدد حرف آخر۔ باقی حصہ ہم پہلا باب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔